ریڈیو پاکستان بہاولپور پرائم ٹائم کا سلسلہ جہان فرید، خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کی تفہیم و تشریح، راوی شازیہ نصیب سومرو۔ آپے کی توئی یار وے، کیوں تھی کھڑیوں آوازار وے، تو نے خود ہی آ کر دوستی کی، اب کیوں تنگ بے چین بے لطف اور بے قرار ہو گیا ہے۔ ایویں نہا لائق پنل کلہڑی دیول لدھڑوں نکل، ون کیچ لایو ایش گل، میں گل موئی وچ بار وے۔ پنو خان، ایسا کرنا تمہارے شان شایان نہ تھا، مجھ اکیلی کی تم نے پلٹ کر خبر ہی نہ لی، کیچ جا کر عیش و عشرت کو گلے لگا لیا، میں ویرانوں میں تباہ ہو کر مر گئی۔ دلڑی نہ سنجنی کوں چہیں، شرموں کشرموں آ بہیں، شالا توں خوش رہیں، اصلوں نہیں اے کار وے۔ اس تباہ حال کو دل سے نہیں چاہتا، دکھاوے کے لیے آ بیٹھتا ہے، خدا کرے تو ہمیشہ خوش رہے۔ یہ بالکل طریقہ اور دستور نہیں ہے۔ جڑ جڑ لگی آساونی، مد مست می وساونی، موسم سہاگ سہاونی، میں سر ڈہاگ دا بار وے۔ ساون بڑی تیاری سے آ گیا ہے، موسم مست اور بارش برسانے والا ہے، یہ سہاگ کا لطف لینے کا موسم ہے، لیکن میرے سر پر ہجر، فراق، دوری، مجہوری کا بوجھ ہے۔ گئی مفت چیتر بہار وے، سرخی تے کجلا دھار وے، مہندی تے ہار سنگھار وے، کر یاد کول کرار وے۔ چیت مہینے کی بہار، سرخی کاجل کی دھار، مہندی پھولوں کے ہار، بناؤ سنگھار، سب یاد کر اپنے وعدے وعید کولو کرار جو کیے تھے۔ ماں پیو تتی تو دور ہے، دکھ درد قہر کلہور ہے، سانول سبھو منظور ہے، ہک تو نہ تھی بیزار وے۔ ماں باپ اس سے دور، دکھ درد اور بے تحاشا سختی ہے، اے محبوب مجھے سب کچھ قبول ہے، بس ایک تو مجھ سے بیزار نہ ہونا۔ آئیاں رتاں من بھاونیاں، لالیاں لوݨ تے کاونیاں، دل تانگ چاوے چاونیاں، ول رل وسوں ہک وار وے۔ من پسند رتیں آ گئی ہیں، لالیاں اور کوے چہک رہے ہیں، انتظار و اشتیاق دل کی اکساہٹ کو ابھار رہے ہیں، آ ایک بار پھر مل جل کر رہیں۔ گیوں رول مٹھڑا ڈھول وے، گیوں رول مٹھڑا ڈھول وے، سارے بھلیے ٹک ٹول وے، وسریے الول مخول وے، ڈکسول ناسیں تار وے۔ اے میرے شیریں دوست، تم مجھے چھوڑ کر تباہ کر گئے، سارے ہار سنگھار بھول گئے، ناز و نام تنک مزاجیاں بھول گئیں، رنج و علم ناک تک آ گئے ہیں۔ دل شیں نیہ دے وات ہے، ہائے ہاتھ نیہاں رات ہے، اے منہ نہ ماندی بات ہے، ہک دل تے لکھ آزار وے۔ میرا دل عشق کے شیر کے منہ میں ہے، ہائے ہاتھ و فریاد ہے دن رات، منہ میں یہ بات نہیں سماتی، ایک دل ہے اور لاکھ آزار ہیں۔ قسمت پٹھی دیاں گالیاں، مارو نہ پیتاں پالیاں، ڈیگیوں ملک نکالیاں، گھر بار بر گھر بار وے۔ سب الٹی قسمت کی باتیں ہیں، محبوب نے محبتیں نہ نبھائیں، در بدر کر گیا، گھر برباد اور ویرانے میں گھر ہے۔ دکھ پیا پٹی دے پیش ہے، غم صبح شام ہمیش ہے، دل زخم زخمی ریش ہے، توں بن تھیوم لاچار وے۔ مجھ دکھیا کو دکھوں کا سامنا ہے، صبح شام ہمیشہ کا غم ہے، دل میں زخم، زخموں میں مواد بھر گیا ہے، تیرے بغیر لاچار ہو کر رہ گئی ہوں۔ بابل دی شفقت کھٹ گئی، ماں مار مار ہٹ گئی، بھیڑی دی سنگت ترٹ گئی، ویرن دا نت تکرار وے۔ والد کی شفقت ختم، والدہ مار مار کے مایوس ہوئی، بہنوں کا ساتھ چھوٹ گیا، بھائی کا ہر لمحہ تکرار میں گزرتا ہے۔ جے تئیں نہ دیکھاں ول تے کوں،
असलू न टिक रहसा मुंढों, रक्सें जे इतनी तांग तू, हुण पार नीला पार वे। जब तक तुम्हें दोबारा ना देख लूं, बिल्कुल टिक कर नहीं रहूंगी। अगर तुम भी इतनी इंतज़ार, कशिश और इश्तियाक रखोगे तो बस कामयाबी ही कामयाबी है। हुण हठ दी कूड़ी चज गई, नीड़े कनू दिल रज गई, दुखने तो दिलड़ी भज गई, बस यार गियो से बार वे। अब जिद का झूठा बहाना गया, इश्क से दिल भर गया, दुखों से दिल चल गया, बस ए हमदम हम हार गए। आप की तो प्यार वे, चासिरते डाह हजार वे, गिलड़े बचार व्यार वे, ठांदी नहीं हुण आर वे। तूने खुद आकर प्यार किया, सर पर हजार इल्ज़ाम, लोगों की गिला गोई, गीबत, मलामत, बदकलामी सर पर उठाई। अब नफरत और परहेज नहीं जचती। सुतड़ी को कल्हड़ा छोड़ गियों, वागा वतन ते मोड़ गियों, सुन बरदी छल विच बोड़ गियों, लुट धाड़ जुल्म अंधार वे। मुझ ख्वाबीदा को अकेली छोड़कर चला गया, तूने बागें वतन की तरफ मोड़ ली, मुझे वीरानियों के सैलाब में गर्क करके चल दिया। ये लूट है, हमला है, जुल्म है, अंधेर है। ही जुल्म तो कर बस कढ़ई, रलड़े फरीद दे वस कढ़ई, वस रस अते खिल हस कढ़ई, जीवन दे दीहिन चार वे। अब इस जुल्म से कभी बस भी कर, कभी फरीद के साथ भी रहे, साथ रहकर रचाओ पैदा कर और हंस मुस्करा, क्योंकि जीने के दिन तो बस चार ही हैं। इस काफ़ी के बातनी मफाहिम कुछ इस तरह हैं। हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह का कलाम एक ऐसे मुसाफिर के सफ़र हयात की दास्तान है जो ज़िंदगी की हर धूप छाँव में अपने महबूब हकीकी अल्लाह ताला की खुशनुदी का तलबगार है। पेश करदा काफ़ी में शायर हकीकत व मार्फत ने बज़ाहिर एक ऐसी सिनफ़े नाजुक के जज्बात को बयान किया है जो ज़िंदगी के हर लम्हे में अपने महबूब के कुर्ब व विसाल की खातिर बेकरार और बेबस है, मगर दर हकीकत रोही देश के इस बासी ने ज़िंदगी के सफ़र में दरपेश तकालीफ के बयान को अशरफुल मखलूक़ात की ज़ुबानी दर्दमंदी से पेश किया है। वो अशरफुल मखलूक़ात जिसकी खातिर कायनात की तख्लीक हुई, मगर कशाकश हयात में उसे मुश्किलात ने घेर लिया, जिनसे नबर्द आजमा होता इंसान अपनी सारी तवानाई को बरुए कार लाकर भी शादमानी के एहसास से महरूम है। और कुछ इस तरह शिकवा कुना है कि ए महबूब हकीकी, अल्लाह ताला तूने खुद ही मुझे तख्लीक करने का फ़ैसला फरमाया, फिर तेरी ही मर्ज़ी हुई और तूने मुझे अपना नायब बनाया और मेरी खातिर इस पूरे निज़ाम को कायम किया। फिर मुझे तरह तरह के ख़तरात से दो चार करके तूने अपनी मर्ज़ी से उलझा दिया। अब तू खुद ही मुझ इंसान से बेनियाज, बेचैन और बेकरार है। तेरी शान को ये हरगिज़ ज़ेबा नहीं कि मैं बेबस इंसान ज़िंदगी के सहराओं में अपनी हयात की खोज के सफ़र में मुब्तला रहूं और तू अपनी तख्लीक की नैरंगियों में बेनियाजी से उसकी तड़प को देखे। ए खालिक, मेरे तबाह हाल दिल पर करम की नज़र फरमा और मुझे दुनिया में अपने नायब होने का वक़ार अता कर। दीगर मखलूक के लिए जिसे तूने लायक सजदा बना दिया था, आज उसकी तड़प और शिकस्ता हाली पर रहम की निगाह डाल। तू माले के कुल जहां है, तेरी शान को ये मुनासिब नहीं कि मैं तड़प तड़प के जान से गुजर जाऊं और तू मुझे बेहाल ही रखे। ए महबूबे हकीकी, ए रब्बे कुल जहान, तेरी तख्लीक करदा कायनात पर सुहाने मौसमों का गलबा है। तरक्की और खुशहाली के नए दर खुल रहे हैं। हर मौसम की सौगातें आम व ख़ास को लुत्फ़अंदोज़ कर रही हैं। ऐसे में मुझ बेबस और मजबूर को अपने दीदार और जलवों के दिलकश रंग अता फरमा और मुझ पर आन पड़े बेबसी और नारसाई के बोझ से मुझे आज़ाद फरमा।
موسموں کے تغیر و تبدل کے مالک، تیری اس کائنات کے رنگوں سے دور و محروم رہ کر تیرے اس عاشق کی حالت اس ہجر زدہ عورت کی سی ہے جسے جدائی کے عذاب سہنے ہیں اور سرخی، کاجل، مہندی اور حسن کی آگ کو مہمیز کرنے والے تمام لوازمات سے محروم بس اپنے محبوب کی راہ دیکھنے کی مشغولیت کا سامنا کرنا ہے، اور اس کا محبوب اپنے تمام قول و اقرار بھول کر انجانے دیس کے سفر کو نکل چکا ہو۔ مجھ بے بس عاشق کی حالت زار پر رحم فرما کہ میری بد نصیبی نے میرے ماں باپ کو مجھ سے بد دل کر دیا ہے۔ دکھوں کے پہاڑ ہر طرف منہ کھولے شکار کرنے کو تیار ہیں، مگر میں اپنے جذبے عشق میں مگن ہو کر ہر درد سہ جاؤں گی۔ مجھے یہ ساری اذیت قبول ہے، سختی اور مصیبت کا ہر لمحہ سہنے کے لیے بس مجھے ساتھ ہونے کا یقین عطا فرما۔ اے خالق کائنات، اے مالک ہر دو جہاں، بدلتے موسموں پر مکمل اختیار رکھنے والے رب، پرندوں نے اپنی چہکاروں سے ماحول کو خوشگوار بنا دیا ہے۔ کوے اور لالیوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اور یہ باقی سارے خوش گلو پرندے مجھے تیرے دیدار کی بہار تک پہنچنے کے لیے اکسا رہے ہیں۔ اب تو بھی مجھے انتظار کے برزخ سے نکال اور اپنے اشتیاق کے سفر کی منزل عطا فرما جہاں تیرا دیدار ہی حاصل حیات ہے۔ اے میرے شیریں دوست، اللہ تعالیٰ تو میرے دل کی ہر کیفیت سے واقف ہے، مجھے زندگی کی ہر راہ پر تیرے ساتھ کی خوشی ہی کامرانی کا لطف دے گی، اور تو ہی وہ کریم ہے کہ جس کے کرم کی منتظر یہ زندگی ہر مشکل کو سہ کر سرخ رو ہوگی۔ تیرے رحم و کرم کی چاہ نے مجھے دنیا اور اس کے سارے رنگوں سے دور کر دیا ہے، سب ناز و نام بھول گئے، سارے ہار سنگھار پرانی باتیں ہوئیں، وہ بات بے بات الجھنا اب یاد نہیں، سوائے اس بات کے کہ مجھ پر کرم کی نظر ڈال اور میری حیات کو بامقصد بنا دے۔ اے محبوب برحق، میرا ہجر زدہ دل عشق کے شیر کے منہ میں جا پڑا ہے، جہاں تیرا وعدہ تھا کہ تو میری روح کو جسم کی تاریکیوں سے نکالے گا، اب مجھے اس ہجر، فریاد اور مصائب کے برزخ سے نکال کہ میرا ایک دل اور یہ سارے دکھ دن رات مل کے مجھ پر حملہ آور ہیں۔ اے کائنات کے مالک، میری قسمت میں یہ بوجھ لکھ دیا گیا ہے کہ اب میں جس راہ کو نکلوں ناکامی اور تانے میرا راستہ کھوٹا کرتے ہیں اور ہرما نصیبی میرا منہ چڑھاتی ہے۔ اے اللہ، تو کیسا محبوب ہے کہ میرے حال پر نظر کرم نہیں فرما رہا۔ میں درد کے دریا کو عبور کرنے والے مسافر کی طرح در بدر ہو کر گھر برباد اور ویرانے آباد کرنے کی سزا سہنے پر مجبور ہوں۔ اے ہر ذرے کے خالق، میری حالت اس ہجر زدہ دکھیا کی سی ہو گئی ہے جسے دن رات دکھوں کا سامنا ہے، صبح شام ہمیشہ غموں کا ساتھ لاحق ہے، دل ایک ایسا پھوڑا بن چکا ہے جس میں سے دکھوں کا تعفن زدہ مواد ہر آن رستا رہتا ہے۔ اے مالک جہاں، میرے حال زار پر رحم فرما کہ یہ بوجھ تیری رحمت کے بنا اب نہیں اٹھایا جا سکتا۔ میں مصیبت زدہ اس عورت کی مانند ہوں جسے عشق کے جبر و قہر کا سامنا ہو، باپ جس کو اپنی شفقت سے محروم کر دے، ماں جس کو بدنامی کے خوف سے مار مار کے تھک ہار کے مایوس ہو چکی ہو، بہنیں جس سے منہ موڑ چکی ہوں، اور بھائی اپنی رسوائی کے خوف سے ہر وقت تانے دیتا ہو۔ تنہائی کے عذابوں کو سہتی ہوئی اس بے حال پر اپنے کرم کی چادر ڈال تاکہ میں غموں کے اس پل صراط کو پار کر سکوں۔ اے مالک کائنات، میں پیاس کے صحرا میں بھٹکتا ہوا وہ مسافر ہوں جس کو تیرے مہر و کرم کی بارش ہی سیراب کر سکتی ہے، اور جب تک تجھ کریم سے ملاقات کا وقت آ نہیں جاتا میرے مقدر میں یوں سرگرداں رہنا ہی لکھا گیا ہے۔ لیکن میری خوش بختی کو بھی رشک حاصل ہو جائے جو اگر میرے حصے میں یہ یقین طاقت بن کر آ جائے کہ تو بھی میری طرح مجھ سے ملنے کو بے چین ہے، اشتیاق نے تجھے بھی بے قرار کر رکھا ہے، اور تو بھی اپنے وعدے کے مطابق میری واپسی اور مجھ سے ملنے کے انتظار میں ہے، تو میرا سارا سفر میرے مقدر میں بس کامیابی ہی کامیابی ہو جائے۔ اے دنیا کے نظام کے خالق و مالک، تیرے بتائے ہوئے صراط مستقیم پر چلنے کی چاہ میں مبتلا دل نے دنیا کی ساری رنگینی سے منہ موڑ لیا ہے۔
اب اس دنیا کی فریب زدہ زندگی کے دھوکے سے دل اکتا سا گیا ہے، یہاں دکھوں کے سوا کچھ نہیں۔ اے محرم راز نہاں، ہم دنیا کی بے ثباتی کے ہاتھوں نڈھال ہو کر یہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہم ہار گئے، اور اب تیرا کرم اور نظر عنایت ہی ہمارے لیے ہر مشکل کا سہارا ہے۔ تو ہی تو وہ عظیم رب ہے جس نے مجھے اپنا نائب ہونے کا وقار عطا فرمایا، خود ہی میری تخلیق فرمائی، جنوں ملائکہ کے تحفظات اور اعتراضات کو جواب دیے۔ اب مجھ سے بیزار اور بے نیاز ہونا تیری شان ربوبیت کو زیب نہیں دیتا، اس لیے اے میرے خالق، میرے حال زار پر رحم فرما اور مجھے اپنے دامن رحمت میں سمیٹ کر اشرف المخلوقات ہونے کے شرف کی تکمیل فرما۔ اے میرے رازوں کے محرم رب، مجھے اس بد نصیب سسی کی طرح مت بنا کہ جس کو اس کا کیچ مکران کا شہزادہ نیند کی غافل حالت میں چھوڑ کر چل دیا اور اپنے وطن کو آباد کر کے خوش باش اور مگن رہا، اور وہ تڑپتی ہوئی ویرانیوں کے سیل رواں سے لڑتی رہی۔ لوٹ مار کا ایسا منظر، ایسا ظلم، ایسا حملہ، ایسا اندھیر میرے ساتھ مت کر، مجھ پر اپنے کرم کی بارش برسا کہ دکھوں کا سورج میری طاقت سے زیادہ ہے۔ اے مالک، تو اپنے فرید پر بے نیازی کے تیر مت برسا، اب بس کر دے اور مجھے اپنے کرم کا ساتھ عطا فرما، وہ ساتھ جس میں مہر ہے، وہ ساتھ جس میں تیری حکمتیں ہیں، وہ ساتھ جس میں تیری رحمتیں ہیں، تاکہ میں خوشی کی روح کو پا سکوں، کیونکہ جینے کے بس چند ہی تو دن ہیں جنہیں تو نے 4 دن کے برابر قرار دیا ہے۔ ابھی آپ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کی تفہیم و تشریح کا سلسلہ سن رہے تھے۔ جہان فرید، راوی شازیہ نصیب سومرو، پیشکش ریڈیو پاکستان بہاولپور۔